لوگ کہتے ہیں نا اکثر منڈی میں جاتے ہیں کہ وہ جانور چاہیے بے عیب ہونا چاہیے، کان نہ کٹے ہو، آنکھ نہ خراب ہو، لنگڑا نہ ہو۔ یہ بھی بات سن لیجئے ساتھ میں، جن کو بے عیب جانور چاہیے وہ خود بھی بے عیب ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اس بیان کو پورا ضرور سنیں، مدرسوں میں یہ ان کے متعلق بیان ہے تو اس بیان کو لازمی سنیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دادا نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قائم کرتے ہوئے یہ عید جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ عید قربان کا فلسفہ جو ہے وہ صرف جانور کی قربانی کرنا نہیں ہے، جانور کی قربانی اس سنت کو ادا کر کے کی جا رہی ہے جس کا ایک عظیم مقصد جو ہے وہ دنیا کے سامنے لایا جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کو اپنی اولاد اور مال سے زیادہ محبت ہوتی، تو جب زیادہ مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتا ہے تو دل میں اس بات کی خوشی محسوس ہوتی کہ ہاں میں اپنے رب کے راستے کے اندر اپنا بہترین مال خرچ کر رہا ہوں۔ لیکن اس عید میں اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے جو عالمگیری پیغام دنیا کو دیا گیا ہے وہ قربانی کا جذبہ ہے۔ انسانوں کی تاریخ، مذہب کی نہیں، انسانوں کی تاریخ جب سے یہ دنیا بسی ہے اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں زیادہ تر ظالم لوگوں نے انسانوں پر ظلم کیا۔ دنیا کے زیادہ تر خطوں میں غریب کے ساتھ زیادتی کی گئی، دنیا کے زیادہ تر خطوں میں اونچ نیچ کو عام کیا گیا، دنیا کے زیادہ تر خطوں میں رئیس لوگوں نے غربا کو انسان سمجھنے سے انکار کیا۔ پوری دنیا میں یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جو جذبہ مسلمانوں کو عطا کیا، یہ اس جذبے کی علامت ہے کہ آج پوری دنیا میں انسانوں کے اندر آپ برابری دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کمیشن بنے، یہ بنا وہ بنا، لیکن اگر وشو کا اتہاس، انسانوں کی تاریخ اگر دیکھیں گے، یہ قربانی کا جذبہ محمد رسول اللہ نے اپنی امت میں دیا کہ بڑا اور چھوٹا ایک برابر ہے، امیر اور غریب ایک برابر ہے، گورا اور کالا ایک برابر ہے، اونچ نیچ اور ذات پات کے اور چھوا چھوت کے جو بندھن بنائے ہوئے تھے دنیا والوں نے، ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے۔ اور ایسی نہیں ہے کہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے قربانی نہیں پیش کی جاتی۔ یہ جو پچھلی 1450 سال کی تاریخ پوری دنیا میں اس بات کی گواہ ہے کہ لامثال قربانیاں مسلمانوں نے دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے پیش کی ہیں۔ لامثال قربانیاں انسانوں میں برابری کے لیے پیش کی گئی، لامثال قربانیاں زمین کو آزاد کروانے کے لیے۔ ہم جس ملک کے باسی ہیں اس دھرتی پہ جہاں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جس کو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ ہم بھارت کے واسی ہیں، اس دیش کی دھرتی پر بھی جب انگریز نے قبضہ کیا ہوا تھا، آج تو بہت سارے سیاستدان اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھرم کے آدھار پر ریزرویشن نہیں دیں گے۔ مسلمانوں نے کبھی مذہب کے آدھار پر ریزرویشن نہیں مانگی، لیکن ان سیاستدانوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب انگریز کے ساتھ لڑائی جاری تھی تو ہم نے مائنورٹی میں ہونے کے باوجود، ہم نے اقلیت میں ہونے کے باوجود، ہم نے الپ سنکھیک ہونے کے باوجود، جہاں پر میجورٹی کے لوگوں نے انگریز کے ساتھ لڑائی لڑی، ہم نے ان سے 4 قدم آگے بڑھ کر انگریز کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ 4 قدم آگے بڑھ کر جلیاں والے باغ کی
زمین اس بات کا گواہ ہے کہ قربانی دینے والے سب سے آگے ہم ہیں. قصہ خانی بازار پشاور میں جنرل ڈار نے جب گولی چلائی تو 1000 سرخ پوش پٹھانوں نے اپنی چھاتی پر گولی کھائی ہے, ایک بھی گولی کسی مسلمان کی پیٹھ پر نہیں لگی ہے. انڈیا گیٹ کی دیواریں اور ان پر لکھے ہوئے شہیدوں کے نام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قربانی دینے میں ہم اس وقت بھی آگے تھے. بنگال کی کھاڑی سے لے کے کنیا کماری تک اور وہاں سے لے کے کشمیر تک انگریز کے خلاف جب اس دیش میں سرب دھرموں کے لوگ لڑ رہے تھے تو مسلمانوں نے مائنورٹی میں ہونے کے باوجود اپنی لامثال قربانیاں سب کے ساتھ پیش کی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے. یہ صرف کوئی بکرے قربان کرنے کی تھوڑی ہے, یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں دوبارہ کہ ہمیں اگر ضرورت ہوگی تو اپنے ملک کے لیے قربانی دیں گے. جب ہمیں ضرورت ہوگی اپنے ماں باپ کے لیے ہم لوگ قربانی دیتے ہیں. جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, اپنی سماجی ویوستھا کو خوبصورت بنانے کے لیے. قربانی صرف یہی نہیں ہوتی کہ انسان جان نثار کر دے, قربانی یہ بھی ہے کہ ایک بندہ حلال کما کے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے. قربانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو اپنے مال میں سے کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے. قربانی یہ بھی ہے کہ وہ نفرت کے مقابلے میں محبت کی بات کرتا ہے. قربانی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ملک کے خلاف سازش ہو تو اس کا وہ منہ توڑ جواب دیتا ہے. قربانی صرف خون بہانے کو نہیں کہتے, ہر وہ کام قربانی ہے جہاں انسان اپنے پہ ضبط رکھ کے سماجک ویوستھا کو خوبصورت بناتا ہے, اس کو قربانی کہتے ہیں. تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں, اپنے رب کا. اس بات پر اپنے رب کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسی دولت عطا فرمائی اپنے دین کی کہ آج پوری دنیا میں اربوں لوگ ہر ایک ملک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور آپ لوگ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کا مطلب پہلے نیت اچھی ہو, قربانی کا مطلب جذبہ اچھا ہو, قربانی کا مطلب ذہن پاک ہو, قربانی کا مطلب آنکھوں میں پاکی ہو. لوگ کہتے ہیں نا اکثر منڈی میں جاتے ہیں کہ وہ جانور چاہیے, بے عیب ہونا چاہیے, کان نہ کٹے ہو, آنکھ نہ خراب ہو, لنگڑا نہ ہو. یہ بھی بات سن لیجئے ساتھ میں, جن کو بے عیب جانور چاہیے وہ خود بھی بے عیب ہونے چاہیے. ٹھگی کے پیسے سے قربانی نہیں ہوتی, حرام کے پیسے سے قربانی نہیں ہوتی, رشوت کے پیسے سے قربانی نہیں ہوتی, کسی کے جائیداد ہڑپ کرنے سے قربانی نہیں ہوتی, بہنوں کا حق مارنے والے کی قربانی نہیں ہوتی, بے ایمانی کرنے والے کی قربانی نہیں ہوتی. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے. یہ صرف بکرے قربان کرنے کی عید نہیں ہے, پہلے اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا, اپنی عادتوں کو جو گندی ہیں, اپنی ان عادتوں کو جو میں کرتی ہیں, اپنی ان عادتوں کو جس کے گھمنڈ کی وجہ سے آپ کے تعلقات ٹوٹ گئے, اپنی ان عادتوں کو جن کی وجہ سے گھر کے لوگ آپ سے شرمندہ ہیں, ان کو بھی آج کے دن اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا. قربانی دینی ہوگی, ضروری نہیں ہے کہ جانور ہی قربان ہوگا, وہ تو صاحب نصاب پہ اوپر فرض ہے. اللہ نے جن کو نصاب عطا کیا ان پر فرض ہے قربانی کرنی, لیکن باقیوں کو بھی تو یاد رکھنا ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی نا سب سے پہلے. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے دوست ہیں. اللہ نے کہا قربان کرو بیٹا, تو پتہ لگا یہ عید دوستی کے لیے قربانی دینے کی عید ہے. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے نا. بیٹے کو کہا تجھے قربان کرنا, بیٹے نے کہا ہاں ابو جی میں تیار ہوں. پتہ لگا یہ عید بیٹوں کے لیے بھی قربان ہونے کی ہے کہ ماں باپ جو کہے اس کو ماننا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو شیطان نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو لے کے جا رہے قربان کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اگر اس نے کہا اپنے دوست کے لیے لے کے جا رہے. فرمایا وہ ان کا دوست تو اللہ ہے, اگر وہ اپنے دوست کے لیے لے کے جا رہا ہے تو سچ جا رہا ہے, تو شیطان ہے. اس کا مطلب دنیا بھر کی بیویوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ اچھے کام میں اپنے شوہر کے ساتھ قربانی دے, ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو. یہ قربانی تو اس بات کی بھی ہے کہ ایک ماں نے اپنا بچہ پیش کیا اور اس بچے کو پیش کرتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے اور اللہ نے اس بچے کی جگہ جانور پہنچا دیا. لیکن اس ماں کا یہ جذبہ دیکھیے تو یہی دنیا کی تمام ماں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اچھے کاموں کے لیے اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو کبھی ڈرانا نہیں, ان کو کبھی روکنا نہیں. جب وہ اچھے کام کے لیے آگے بڑھے تو پھر تمہیں بھی اپنے جذبے کی قربانی جو ہے پیش کرنی چاہیے.
کون کہہ رہا ہے کہ صرف گوشت کھانے کی عید ہے؟ گوشت کھانے کی اگر عید ہوتی تو ہم ملک کی جنگ آزادی میں کہاں نظر آتے؟ اگر صرف یہی عید ہوتی کہ ہم صرف اس کے لیے گوشت استعمال کرتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ تہذیب اور تمدن کیسے نظر آتا؟ مساجد میں پہلی صفوں میں غریب کیسے بیٹھتے؟ یہ قربانی کا ہی تو جذبہ ہے. اس کو قربانی کا ہی تو جذبہ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں نماز شروع ہوتی ہے تو جو لوگ پہلے آتے ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں، اور کوئی ترم خاں، کوئی رئیس آدمی، کوئی بڑا مسلمان افسر، کوئی مسلمان وزیر جتنی دیر سے آتا ہے وہ پیچھے بیٹھنا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتا ہے. یہی تو وہ قربانی کا جذبہ ہے جو ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی اطاعت کے اندر رہیں گے. تو وقت بھی ہو گیا ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے صاحب نصاب لوگ جو جانور بھی قربان کریں گے، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارا گوشت تمہارا خون نہیں میرے تک پہنچتا، تمہاری نیت پہنچتی ہے. اس لیے عید کے دن اپنی نیت کو پاک کرے، اپنی برائیوں کی بھی قربانی پیش کرے، اور اخلاص کے ساتھ آج کے دن ان غریبوں کی مدد کیجیے، ان مستحق لوگوں تک بہترین کھانا پہنچائیے جو آپ کے دائرے میں ہے. دائرہ یہ نہیں کہ آپ کہیں دور جا کے بانٹنے لگے، نہیں، جو آپ کے دائرے میں لوگ ہیں، ان میں جو مستحق لوگ ہیں، ان میں جو ضرورت مند لوگ ہیں، ان کی ضرورتوں کا آج کے دن خیال رکھیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.